السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شریعت نے ہمیں جو اصول اور ضابطے دیے ہیں ان میں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ لچک وہ موجود ہوتی ہے۔ اور یہ دو الگ چیزیں ہیں، ایک فطرت ہوتی ہے اور ایک شریعت ہوتی ہے۔ فطرت میں کبھی لچک نہیں ہوتی، شریعت میں لچک موجود ہوتی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے تو فطرت اس کو ضرور سزا دیتی ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ مثال کے طور پر جو شخص شراب پیتا ہے، فطرت یہ ہے کہ جو یہ پیے گا اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس میں لچک نہیں ہوگی، صحت خراب ہوگی۔ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے دے۔ اسی طرح ہر کام کے دو انجام ہوتے ہیں، ایک فطرت کے حوالے سے ہوتا ہے اور ایک اللہ کی جانب سے اس کا انجام ہوتا ہے۔ موجودہ ایام میں جو ہمارے ملک کے اندر ایک فضا بنی ہوئی ہے، یہ نتیجہ ہے ہماری بداعمالیوں کا، یہ نتیجہ ہے دین سے دوری کا، یہ نتیجہ ہے اسلام کے اصولوں سے ناواقف ہونے کا۔ ہم نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کا مصائب میں، مشکلات میں کیا کردار ہونا چاہیے، قرآن ہمارے لیے کیا کردار پیش کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔
جب دین اسلام میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ پریشان ذہن کیا کرے، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلے گا، پھر شیطان اس کی جیسے جیسے رہنمائی کرے گا وہ ویسے ہی چلے گا۔ اور جب یہ معلوم ہوگا کہ شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، پھر ہم شیطان کے پیرو نہیں بنیں گے، پھر ہم کہیں گے ہمارا ذہن پریشان ہے، ہمیں یہ مصیبت پہنچی ہے، تو اب ہمارا کردار کیا ہے اس حوالے سے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ موجودہ ایام میں جو صورتحال ہماری بن چکی ہے یہ شاید کچھ دنوں کے لیے ہوگی، یا پھر یہ فلاں کی وجہ سے ہے اور فلاں کی وجہ سے ہے، اس کا ذمہ دار ہم مختلف لوگوں کو ٹھہراتے رہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تم پریشان ہو، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو تمہارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ تمہارے لیے ایک قوم کی مثال بیان کرتا ہے، ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی، ہر جانب سے ان کے پاس رزق آتا تھا، خوشیوں کی انتہا تھی، مصائب تو دیکھے نہیں تھے انہوں نے، فکفرت، اللہ کی ناشکری کرنے چلے، اللہ کی نافرمانی کر نکلے، اور اس نافرمانی کے بدلے میں اللہ نے پھر عذاب کیا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور یہ لباس ان ایام میں اگر ہم اس کو محسوس کریں، ایک ایسا شخص جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو محسوس کر رہا ہے، ایک ایسا طبقہ جو مالدار ہے جس کو فرق نہیں پڑتا، محسوس وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے مال کی وجہ سے اس کو محسوس نہیں ہوتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کے عذاب کی یہ دو صورتیں ہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، لباس بھوک کا اور خوف کا یہ دونوں ہی پہنا دیا اللہ تعالیٰ۔ جگہ جگہ خوف کی ایک فضا وہ قائم ہو چکی ہے ہمارے مختلف شہروں میں، موجودہ ایام میں آپ دیکھ لیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ بھوک وہ ہمارے ہر دروازے پر موجود ہے، ہمارے رمضان کے روزوں کو غارت کر دیا اس بھوک نے۔ چند تھوڑے سے آٹے کے پیچھے ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے روزوں کو تباہ کر دیا اور چھوڑ دیا، کتنی ہی عبادات کو ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے ضائع کر دیا، اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ ہم اللہ کے سامنے آ کر جھک جائیں، اس نے ہمیں مشغول کر دیا ہماری بھوک میں اور ہمارے امن سے دور کرنے میں۔ حالانکہ کسی قوم کو اگر امن مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ اہل مکہ کے لوگ دیکھتے نہیں ہم نے ان کو امن دیا ہے، ویتخطف الناس من حولهم، ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی شرارت نہیں کرتا۔ مکہ تمام شہروں میں اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، مدینہ پسندیدہ شہر ہے۔ اللہ نے ان دو شہروں میں جو اللہ کے پسندیدہ شہر ہیں بڑا انعام جو کیا وہ امن کی صورت میں کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو، اپنی زوجہ محترمہ کو مکہ میں چھوڑا، جب مکہ کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں تھا، پانی کی ایک بوند موجود نہیں تھی، جب وہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا اللہ تو ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دے، اللہ تو ان کو پینے کے لیے کچھ دے دے، یہ بعد میں دعا کی تھی۔ سب سے پہلے کہا تھا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ پھر جب مکہ میں لوگوں کا بسیرا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر دوبارہ کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے۔ امن کا مل جانا، سکون کا مل جانا، اطمینان کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی. اور اس امن کا چھن جانا، ہر وقت ذہن کا پریشان رہنا، دل کا غنا سے، بے پرواہی سے بالکل خالی ہو جانا، ہر وقت اس میں فکر موجود رہنا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے. اور ایک مومن اور مسلمان مصائب میں وضو کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے رب سے مصائب کے چھٹ جانے کی دعا کرتا ہے. وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے گھر کسی پڑوسی نے آ کر کو نقصان کر دیا تو پورے محلے کو جا کر جلا دے، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ معاف کرتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے اندر یہ دو نشانیاں موجود ہیں، اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، میری زبان سے سارے کے سارے لوگ محفوظ ہیں؟ وہ الزامات یا وہ باتیں جو میں اپنی زبان سے کرتا پھرتا ہوں، کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے یا کسی مسلمان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. دونوں چیزیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. قیل و قال، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، بس فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا وہ کیسا ہے. جب میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اس کا یہ کردار ہے، میرے ساتھ اس کا واسطہ ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں، پھر مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اس کے خلاف کو بات کروں؟ مسلمان کا کردار کیا ہے؟ اگر وہ کسی کے بارے میں بری بات سنتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اگر یہ چیز اس میں موجود ہے تو اس کو ہدایت دے دے. تو یہ ایک مسلمان کا کردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اس پر ظلم ہی نہیں کرتا بلکہ اگر کوئی اور ظلم کر رہا ہے تو اس کو بچاتا بھی ہے. لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اس کو. ومن کان فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان کی کسی ضرورت میں رہتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ مدد کسی بھی صورت میں ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. اللہ کے نبی مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیسے؟ کہا اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہوگی. گناہ سے روک دو گے، یہ اس کی مدد ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان وہ دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کرتا. ولا تناجشوا ولا تباغضوا، اس کا بغض اس کے دل میں نہیں ہوتا. مسلمان اور مومن کا دل وہ بغض سے خالی ہوتا ہے، چاہے جائے کہ وہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچائے. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرتا، پیچھے پیچھے نہیں رہتا کہ میں پیچھے پیچھے دوڑوں یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایسا نہیں کرتا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم سارے بھائی بھائی ہو جاؤ. حکمن کہا اللہ کے نبی نے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم سارے کے سارے بھائی بھائی بن جاؤ، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں. اس کے بعد کہا کہ التقوی ہا ہنا، لوگوں تقوی یہاں ہے. ویشیر الی صدری، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا یہاں تقوی ہے، یہاں پر تقوی موجود ہونا چاہیے. اس دل کی اصلاح ہوگی تو پھر سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اس دل کی اصلاح نہ ہوئی، اس کے اندر فساد موجود ہوا، سارے کا سارا جسم وہ فساد پھیلائے گا دنیا میں. اور کامیابی کی دو ہی علامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ جو آخرت کا گھر جنت ہے اس کو ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں تکبر نہیں کرتے اور زمین میں فساد نہیں کرتے.
خرابی پیدا نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے. والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی ہے. اور ایک مومن کا، جیسے پہلے بھی کہہ چکے کہ ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا کہ وہ زمین میں فساد کرے. قطعاً ایسا کردار نہیں ہوتا ایک مومن کا. کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آئی ہو، وہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیتا. کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسی کوئی مثال ملتی ہے ہمیں؟ جنگیں ہوتی تھی، بڑے بڑے مسلمان شہید ہوئے تھے. احد میں 70 شہید ہوئے تھے. کیا مسلمانوں نے ایسا کیا کہ چلو یہاں سے سیدھے ہم مکہ میں جائیں گے، ایک ایک کو ڈھیڑ کر رکھ دیں گے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں. ہر چیز ایک زاویے میں، ایک اصول کے تحت ہر چیز. اسلام نے ہمیں یہ چیز دی ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے علاقے میں بھی موجود ہو، وہاں پر بھی کھڑے ہوئے کسی بچے کو تکلیف نہیں دینی، کسی بوڑھے کو تکلیف نہیں دینی، کسی درخت کو آگ نہیں لگانی، لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا. دشمن کی سرزمین میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے جائے کہ اپنی سرزمین میں ایسا کرنے لگے، اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانے لگے. اور ایسا یہ نہیں ہے کہ اب اس دور میں کچھ لوگ کر رہے ہیں تو دوسرا سمجھے ہم بالکل پاک ہیں. ہم اگر اپنی تاریخ کو دیکھیں تو جس جس دور میں جس کو تکلیف آئی اس نے یہ سب کچھ کیا. چونکہ دین سے دوری تھی اس لیے یہ سب کچھ ہوا. میں ہر کا نام لے کر اشارہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری دین سے دوری ہے، اسلام سے ہم بالکل نہ واقف ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اسلام سے. اسلام کے ہم بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں. ہماری اگر کہیں گفتگو ہو جائے تو سب سے بڑے مفتی بھی ہم ہوتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کہیں نظر نہیں آتے. ہم کہیں بھی نظر نہیں آتے عمل کے میدان میں. اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ جتنا نقصان ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری عوام نے کیا، وہ اتنے بڑے بڑے نقصان نہیں کر سکتے جب تک کسی کا اشارہ نہ ہو. اس میں وہ لوگ جو دشمن عناصر ہیں، جو ہمارے ملک کی بربادی کو چاہتے ہیں، اس میں بھرپور انہوں نے حصہ لیا. وگرنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام میں سے کوئی بھی بندہ اتنا بے حس نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کو جا کر وہ شہید کرنا شروع کر دے. مساجد کو بھی نقصان دیا گیا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ مساجد کے سے ملحق جو دوسری عمارات ہیں ان کو آگ لگا دی جائے. ہماری عوام کم از کم اتنی بے حس نہیں ہے، لیکن اس میں دوسرے شر پسند عناصر موجود ہوتے ہیں. اشارہ ہم دیتے ہیں، ہم ساتھ چلتے ہیں، ہماری شے پر وہ آگے بڑھتے ہیں. جب تک ہم نہیں نکلے انہوں نے تو نقصان نہیں دیا، اس لیے ہم برابر کے شریک ہو جاتے ہیں. اور فساد کرنے والا یہ اپنا بڑا نقصان کرتا ہے. چند ایک روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں کبھی کو فساد ہو جائے تو فوراً ایک دوسرے کی صلح کروا دیا کرو. ایک دوسرے کو ساتھ بٹھا کر کوئی ایک دوسرے کے درمیان کوئی ایسی بات کروا دو جس سے فساد ختم ہو جائے. اگر تم فساد ختم نہیں کرو گے فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ تمہیں مونڈ کر رکھ دے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے کہا هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، میں یہ نہیں کہتا تمہارے بالوں کو یہ مونڈ دے گا، وَلَكِنْ أَحْلِقُ الدِّينَ، تمہارے دین کو مونڈ کر رکھ دے گا، یہ تمہیں دین سے بالکل عاری کر دے گا. تمہارا فساد یہ تمہیں دین سے بالکل عاری کر دے گا. اور جب سے ہمارے ہاں فساد ہوا ہے، وہ فتنے جن کا ہمیں کبھی اندیشہ ہوا کرتا تھا وہ سر اٹھا اٹھا کر اب ہم سے گفتگو کرتے ہیں. اب جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میری بات مانو. حتیٰ کہ خواتین تک اٹھ کر یہ بکواس کرنی شروع کر دیتے ہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ فلاں نبی کی طرح ہے. یہ ہمارے درمیان یہ فتنے سر اٹھائیں گے، مزید اٹھائیں گے جب تک ہم دین سے دور رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی سے ایک شخص نے پوچھا
اللہ کے نبی من نجات، نجات کیسے ممکن ہے، کیسے بچ سکتے ہیں ان فتنوں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کرو. پہلا، امسک علیک لسانک، زبان کے اوپر کنٹرول کرو. تمہاری زبان غلط بات نہ کہے. سوچو، بات کرنے سے پہلے سوچو تم بات کیا کر رہے ہو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں میں رہو، ضرورت کے بغیر گھروں سے نہ نکلو. گھر تمہارا مسکن ہونے چاہیے، فضول گھروں کے باہر نہ نکلو. وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب سے. ان 3 کاموں میں کہا تمہارے لیے نجات موجود ہے. اور آج ان 3 کاموں کی بڑی ضرورت ہے ہمیں. اپنی زبانوں پر کنٹرول کر لو. ہماری زبانوں کی وجہ سے جو فسادات ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں. ہم گفتگو کرتے ہیں، ہماری مجالس میں بیٹھ کر سیاسی گفتگو شروع ہوتی ہے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہوتا. وہ لیڈر جس کے حوالے سے ہم بات کریں، ہماری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. اور آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر لڑائی کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا اور اس استعمال نے ہمیں بگاڑ کر رکھ دیا. اللہ کے نبی نے کہا تھا نجات حاصل کرنی ہے تو 3 چیزیں تمہارے پاس موجود ہونی چاہیے. امسک علیک لسانک، زبان کے اوپر تمہارا کنٹرول. ولیسعک بیتک، گھروں کے اندر، گھر سے باہر نہیں نکلنا فضول. اور وابکی علی خطیئتک، گناہوں پر رو لو، اللہ سے معافی مانگ لو. خصلتان لا یجتمعان، 2 خصلتیں ایسی ہیں مومن کے اندر وہ جمع نہیں ہو سکتی. اگر کسی شخص کے اندر وہ 2 خصلتیں جمع ہو گئی تو وہ مومن نہیں ہے پھر. اور وہ کیا ہیں؟ البخل وسوء الخلق، بخل اور برا اخلاق. یہ 2 چیزیں اگر کسی کے اندر موجود ہیں تو یہ مومن نہیں ہے. اور برا اخلاق اگر کسی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ البر حسن الخلق، نیکی ہے ہی اچھا اخلاق، اور جس کا اخلاق درست نہیں اس کے پاس نیکی نہیں اور پھر ایمان بھی نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مألفۃ، مومن وہ ہے جو آپس میں محبت کی بات کرتا ہے، الفت کی بات کرتا ہے، وہ مومن ہے. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، وہ شخص جو الفت کی بات نہیں کرتا، لوگوں میں الفت اور محبت نہیں ڈالتا. ولا خیر فی من، اس میں کسی طرح کی خیر موجود ہی نہیں ہے، خیر کا ایک ذرہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے جو محبت کی بات نہیں کرتا، الفت کی بات نہیں کرتا. پھر فرمایا من ضار ضار اللہ بہ، جو کسی شخص کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کو نقصان پہنچا دے گا. ذرا تصور کریں کہ آپ کتنا نقصان دے سکتے ہیں کسی کو، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ نقصان دے گا اس کی شدت کیا ہوگی. اور پھر فرمایا ومن شاق شاق اللہ علیہ، اور جو کسی مسلمان کے لیے تنگی پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر دے گا اور اس کو تنگ کر دے گا. ہم نے لوگوں کو تکلیف دی، اللہ نے ہمیں تکالیف کے اندر مبتلا کر دیا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلات پیدا کر دی. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ دعائیں چھوڑی ہیں. ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو کریں، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا کردار پیش کریں، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، ان کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ زمین میں فساد کرنا کسی بھی دور میں کوئی بھی کرے وہ ایسا شخص ہے جو زمین میں فساد کرنے کے حوالے سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. اور یہ بڑے بڑے جرموں میں سے ایک جرم ہے کہ زمین میں کوئی فساد کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا شخص جو زمین میں فساد کرتا پھرتا ہے، حاکم کو یہ حکم دیا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، ان کو جہاں پاؤ ان کو برے طریقے سے قتل کر دو اگر یہ اپنے فساد سے باز نہیں آتے. یہ حاکم کو حکم دیا گیا، ایسا نہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اٹھ کر کہیں جی قرآن نے یہ کہہ دیا لہذا ہم لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. حاکم یہ فیصلہ کرے گا کہ کون فسادی ہے، اپنے فساد سے باز کون نہیں آتا، کون توبہ نہیں کرتا اور کس کی یہ سزا بنتی ہے. یہ حاکم کی ذمہ داری ہے. اور ملک میں کسی طرح کا بھی کوئی اندیشہ موجود ہو، کسی طرح کی بھی مشکل ہو، اس کو سلجھانا بھی کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو سلجھا سکتے ہیں. اگر آپ سلجھا سکتے ہیں تو سلجھائیں، کیسے سلجھائیں گے جب آپ کے بس میں یہ ہے ہی نہیں؟ تو آپ اللہ کے ہاں مجرم کیوں بنتے ہیں؟ یہ جن کے بس میں ہے وہ اس کام کو کریں، اگر کریں گے درست طریقے سے تو اللہ کے ہاں وہ اس کا اجر پا لیں گے، اگر غلط طریقے سے کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اور اس کی سزا پا لیں گے.
آپ ان چیزوں کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ گھروں سے نکلیں اور لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں اور فساد کرتے پھریں. آپ کو یہ حق حاصل، ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ گھروں میں بیٹھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے ان معاملات، ان حالات کے درست ہونے کی دعا کریں. وہ لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگے. یہ سارے کے سارے معاملات آپ کے بس میں نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم زمین میں جس قدر امن پھیلا سکتے ہیں، فساد سے دور رہ سکتے ہیں، ہمیں فساد سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امن والے لوگوں میں شامل کرے. وہ لوگ جو اس زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں، خرابی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.